رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ میں آپ تشریف فرماتے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی افضل صدقہ، الا ادلکم علی افضل صدقہ، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں سب سے بڑا صدقہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ نفلی صدقے کی بات ہو رہی، سب سے بڑا صدقہ الا کیا ادلکم، ادلو میں نہ تمہیں بتا دوں، کون تمہیں کیا نہ بتا دوں، کس چیز کی نہ خبر دوں، الا افضل صدقہ، کہ صدقوں میں سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ معاشرے کو بھی دیکھنا اور میرے آقا کریم کی حدیث کو بھی سننا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ صدقہ افضل ترین صدقات میں شمار ہوتا ہے جو تو نے کیا اپنی ایسی بیٹی پر خرچ جس کا شوہر وفات پا گیا یا جس کے شوہر نے اس کو کیا دے دی؟ طلاق، اور وہ واپس تیرے گھر آ گئے، وہ تیری بیٹی واپس ہے۔ وہاں حدیث میں لفظ طلاق ہے، وفات کا اضافہ ہم نے مفہوم حدیث کی غرض سے کیا۔ حدیث میں ہے تیری وہ بیٹی جس کو اس کے شوہر نے طلاق دی اور وہ تیرے گھر آ گئی، اب جو تو اس کو کھانا دے گا، جو اس کو کپڑے پہنائے گا، جو وہ پنکھے پہ بیٹھے گی، اس کی بجلی کا بل تو ادا کرے گا۔ اللہ حاضر قیاس، میرے آقا فرماتے ہیں میری شریعت میں سب سے زیادہ تجھے رب جو صدقہ کرنے کا ثواب دے گا وہ یہی ہے جو تو اپنی اس بیٹی کو صدقہ کیا جا رہا ہے، اپنی اس بیٹی کو کھانا دیتا ہے، اپنی اس بیٹی کو کپڑے پہناتا ہے، اس کی ضروریات شریعہ کو تو پورا کرتا ہے۔ یہ میرے آقا کریم نے ان بچیوں کے لیے عظیم ترین کلمات عطا فرمائے کہ سب سے افضل صدقہ یہی ہے، اور معاشرے والے ان بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جن کو طلاق دے دی جاتی ہے؟ والدین، بہن بھائی، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ کسی سے پوشیدہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب کو اس بات کا علم ہے، جو اس کے ساتھ حشر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ طلاق میں جو ہمارے پاس مختلف فیملیز سے طلاق کے کیسز اور پھر آپس میں صلح کے لیے آتے ہیں، جب حقیقت تک جاتے ہیں تو اکثر جگہ طلاق میں قصور شوہر کا ہوتا ہے، طلاق دینے میں قصور کس کا ہوتا ہے؟ آپ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، کیا وہ 1000 میں ایک تو بچی کا قصور ہوگا؟ بقایا 998 شوہر کا ہی قصور ہوتا ہے، ایک بندے کا قصور بھی نہیں ہے۔ اور میرے آقا نے اس کو اتنی عزت بھی دی ہے، والدین کو پابند کیا، اگر والدین نہیں ہے تو اس کے بھائیوں کو پابند کیا کہ تمہیں سب سے زیادہ ثواب اس پہ خرچ کرنے کا اللہ عطا فرمائے گا، اور ہم اسی کو منحوس سمجھیں، ہم اسی کے خلاف باتیں بنائیں، اسی کی زندگی کو ہم یوں سمجھیں عذاب بنا کے رکھ دیا باتیں کر کر کے۔ آپ الگ کریں، آپ کی بیوی اس کو الگ باتیں کرے، فلاں فلاں الگ باتیں کرے۔ میں پوچھنا چاہوں گا اس طرح کرنے سے اللہ رسول راضی ہوں گے یا؟ جواب تو دے، اللہ رسول راضی ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ تو اپنا ہی نقصان ہوا یا اس بچی کا نقصان کر رہے ہیں؟ رب کو ہم نے ناراض کیا، اور کس شعبے میں ناراض کیا جہاں سب سے زیادہ اجر ملنا تھا۔ اور آقا کریم نے یہ فرمایا کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ رسول کائنات علیہ السلام نے یہ فرمایا کیوں کہ الا ادلکم علی افضل صدقہ؟ کیوں فرمایا؟ کبھی سوچا؟ یہ آپ کے عقیدے کی وجہ سے فرمایا۔ آپ کا عقیدہ ہے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام اولین و آخرین سب کچھ دیکھ رہے، تو سرکار یہ بھی تو دیکھ رہے تھے کہ ایسی بچیوں سے لوگ سلوک کیا کریں گے، ایسی بیٹیوں سے، ایسی بہنوں سے لوگ سلوک دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے؟ اسی لیے کیونکہ سرکار تو جس پہ ظلم ہو اس کی ہیلپ فرما کے ہی گئے، جس کے ساتھ بھی لوگوں نے زیادتی کرنی تھی
سرکار نے ایڈوانس اس کی عزت کو بیان کیا ہے، اس کو عزت کا تاج پہنایا ہے۔ میرے آقا دیکھ رہے تھے لوگ ایسی بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، تو فرمایا تم جیسا مرضی کرو، جب مجھ سے پوچھو گے تو سب سے بڑا ثواب ہی ادھر ہی ملنا، سب سے بڑا ثواب ہی